الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل پھر رائے اور تناقض فی العقیدہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ جو شرک کرنے والا ہے وہ عقیدے میں اور رائے میں تناقض کا شکار ہوتا ہے۔ ایک بات مانتا ہے، مان کر پھر اسی کا انکار کرتا ہے۔ بعض باتیں وہ خود بیان کرتا ہے اور ساتھ انکار بھی کرتا ہے۔ تو ہمیشہ شرک کرنے والا آدمی وہ تناقض کا شکار رہا ہے اور رہتا ہے۔ اگر وہ غور کر لے اپنی بات پر تو اسے مسئلہ سمجھ آ سکتا ہے، لیکن شیطانی
اغوا کی وجہ سے وہ ایسے دو مختلف رائوں کا اور متناقض عقیدے کا مرتکب رہتا ہے کہ سمجھ نہیں سکتا اپنی دلدل سے نکلے کیسے۔ اسی لیے قرآن پاک نے ایک لفظ لایا مشرک کے لیے، حیران۔ حیران، حیران کا کیا معنی ہے؟ وہی متردد جو راستے کا تعین نہ کر سکتا ہو۔ ہماری اردو میں بھی حیران کا لفظ بولا جاتا ہے، اور حیران متذبذب جو اپنے راستے کا تعین کرنا نہ جانتا ہو، کبھی ذہن کسی طرف جاتا ہو کبھی کس طرف جاتا ہو، اور اس تناقض سے وہ نکلنے کی کوشش بھی کرے تو اس کے لیے مشکل نظر آئے۔ اس کی ایک مثال یہی ہے، اللہ رب العزت نے بطور سوال اور استفہام کے یہ مشرکین سے سوال کیا کہ چلو یہ بتاؤ، امن یجیب المضطر اذا دعاہ، بھلا کون ہے وہ جو مضطر کی پکار کو سنتا ہے۔ مضطر کے دو معنی ہیں، ایک معنی مضطر کا وہ آدمی جو مصیبت میں پھنس گیا، مشکل میں پھنس گیا اور ظاہری اسباب منقطع ہو گئے، انقطع عنہ الاسباب، اس سے ظاہری اسباب ختم ہو گئے، یہ مصیبت اور مشکل میں ہے اور اسباب منقطع ہو گئے، یہ ہے المضطر۔ اور دوسرا معنی مضطر کا یہ کیا گیا کہ آدمی جتنی بری حالت میں ہو اس کا کوئی نہ کوئی نیکی بھی ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی اچھائی بھی ہوتی ہے۔ جس آدمی کے پاس نیکی موجود ہے، عمل صالح موجود ہے، تو وہ عمل صالح اور نیکی قبولیت دعا کا وسیلہ ہے۔ اس کے پاس قبولیت دعا کا وسیلہ موجود ہے، نیکی ہے، نیک عمل ہے۔ لیکن وہ آدمی جو مصیبت میں پھنسا اور اس کے نام اعمال میں کوئی نیکی نہیں، برائیاں ہی برائیاں ہیں اور بدیاں ہی بدیاں ہیں، نیکی کا نام و نشان نہیں، تو وہ آدمی ہے المضطر، جس کے پاس کوئی نیکی موجود ہے، وہ مضطر نہیں، کیونکہ اس کے پاس قبولیت دعا کا ایک بہانہ، ایک ہیلہ، ایک وسیلہ موجود ہے۔ تو مضطر کہ یہ دونوں معنی امام قرطبی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں کیے، اسی طریقے سے اور حضرات نے بھی کیے۔ اب ان دونوں معنوں کو ملا لو کہ وہ آدمی جو مصیبت میں پھنس گیا، سخت مشکل میں آ گیا، اور مشکل اور مصیبت ایسی کہ ظاہری اسباب نہیں اس سے نکلنے کے، اور نام اعمال میں کوئی نیکی بھی نہیں،
تو ایسے آدمی کی پکاروں کو سن کر اس کی مشکل کو حل کرنے والا کون ہے؟ سوال یہ ہے۔ اب یہ جو سوال ہے، تو میں نے کہا مشرک کا تناقض بھی دیکھو، یہ خود قرآن پاک نے کئی مقام پہ بیان کیا کہ مشرک ایسی حالت میں مشرک ہو کر، جب مشرک ہے تو نیکی کون سی؟ اس کے پاس نیکی نہیں، اور پھر کشتی دریا کی موجوں میں پھنس گئی، بھنور میں آ گئی، تو ظاہری اسباب بھی نہیں، تو ظاہری اسباب بھی نہیں، نیکی بھی نہیں، تو ایسی حالت میں اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہو مشرکو، بتاؤ امن یجیب المضطر، کون ہے وہ ہستی جس کو اس سٹیج پہ آ کے بلاتے ہو جب ظاہری اسباب بھی ختم اور تمہارے پاس نیکیاں بھی کوئی نہیں؟ اس وقت کون ہوتا ہے پکارے سننے والا؟ کون ہوتا ہے حاجتیں پوری کرنے والا؟ امن یجیب، اجابت میں سننا ہے، اجابت میں پہنچنا ہے، اجابت میں جاننا ہے۔ امن یجیب المضطر، بتاؤ ایسی حالت میں کون ہے جو ایسے بے قرار کی پکار کو پہنچے، اس کو سنے، اس کی حالت کو جانے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور سن کر مشکل کشائی کرے۔ یکشف السوء، مشکل کشائی کرے، برائی کو دور کرے، ہے کون؟ اب یہ ایسی بات تھی کہ مشرک خود مانتے تھے، جب کشتیوں میں پھنس گئے تو دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اس وقت سب کو چھوڑ دیتے اور کہتے ھذا المکان الذی لا ينفع فیہ الا اللہ، یہ وہ جگہ ہے کہ کوئی ہمارا بابا اور کوئی جن کو ہم مشکل کشا سمجھتے ہیں وہ ہمیں کوئی نفع نہیں دے سکتا۔ ھذا المکان الذی لا ينفع فیہ الا اللہ، اللہ کے سوا روح المعانی کی عبارت ہے، فرمایا اللہ کے سوا اس مقام پہ ہمیں کوئی نفع دینے والا نہیں۔ اب وہاں دریا میں یہ اقرار ہے، یہ دریا کا اقرار ہے، کشتی میں سوار ہوتے ہوئے اقرار ہے، اور جو ہی کشتی بچ گئی کنارے پہ لگا اذا ہم یشرکون، فوراً تناقض کا شکار ہو گیا۔ ابھی یہ کیا کہہ رہا تھا کہ ایسی حالت میں کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی سننے والا نہیں، وہ فطرت کی آواز تھی، اور جو ہی کنارے پہ آیا، ابھی پہنچا نہیں تھا پورا، اذا مفاجاتیہ یہ بتانے کے لیے آتا ہے کہ فوراً لہریں نیچے ہوئی اور اس نے نعرے لگانے شروع کر دیے، یا ہبل، اولو ہبل، ہبل بابا زندہ باد، فلانا بابا زندہ باد، اس نے مجھے نکال دیا، میں نے اس کے نام کی منت منوتی دی تھی۔ تو فرمایا اے مشرکو انصاف کی بات بتاؤ، جب تمہیں دریا کی لہروں کے تھپیڑے لگتے ہیں اور تمہاری کشتی وہاں ڈاما ڈول ہوتی ہوئے گھمر میں پھنس جاتی ہے، تو وہاں پر کون ہے پہنچنے والا؟ کون تمہارا مشکل کشائے، حاجت روائے؟ تو میں نے کہا کہ وہاں مشرک بھی ماننے پر مجبور تھا۔ آپ حیران ہوں گے کہ یہ اس دور کا مشرک تھا کہ جب ایسی حالت آتی تو کس کو پکارتا؟ صرف اللہ کو۔
باقی سب کو چھوڑ دیتا. اور آج کا مشرک جو کلمہ گو مشرک ہے، خیر سے کلمہ پڑھنے والا مشرک، یہ عین اس حالت میں بھی پکارتا ہے غیر اللہ کو. یہاں سید محمود کا وہ جملہ جو روح المعانی میں لکھا، فرماتے ہیں باللہ علیک، کہ اے میری تفسیر پڑھنے والے تجھے خدا کا واسطہ انصاف کرنا. باللہ علیک، تجھے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں انصاف کرنا. بتا کہ مکے کا مشرک زیادہ پلیت تھا یا آج کا مشرک زیادہ پلیت ہے؟ آگے انہوں نے پھر وجہ بیان کی. اس نے کہا کہ وہ مشرک اس وقت صرف اللہ کو پکارتا تھا، کسی اور کو نہیں پکارتا تھا. اور یہ مشرک اس وقت منہم من یدعو الامام، جب پھنستا ہے تو 12 اماموں میں سے کسی امام کو پکارتا ہے. یدعو الامام، وہ حضرات بھی توجہ کریں جنہیں دعا یدعو کا معنی نہیں آ رہا، اور دعا یدعو جیسے پچھلے جمعہ میں نے ذکر کیا دعا یدعو کی حقیقت نہیں سمجھتے. یہ سید محمود آلوسی آفندی بغدادی وہ کہہ رہے ہیں جو بہت بڑے مفسر، کہ یہ مشرک من یدعو منہم من یدعو الامام، اماموں کو پکارتا ہے. اے غازی عباس، اے فلانا، اے فلانا، کوئی ولی کو پکارتا ہے، کوئی پیغمبر کو پکارتا ہے. تو سید محمود آلوسی کہتے ہیں بتا وہ مشرک ایسی حالت میں صرف اللہ کو پکارتا ہے، اور یہ کلمہ گو مشرک غیر اللہ کو پکارتا ہے، تو ان میں سے زیادہ پلید کون ہے؟ ہمیں کہتے ہیں بہت سختی ہو گئی ہے، بڑی نرمی ہے. تو الہ کا معنی جہاں اس انداز میں ذکر کیا گیا استفہام اور سوال کے رنگ میں، اور اس میں تنبیہ کی کہ جس حقیقت کو تم ماننے پہ مجبور ہوتی ہو اسی حقیقت کا انکار کر رہے ہو. ایک وہ حقیقت ہے کہ تم وہاں پھنس کے مجبور ہو گئے، تو ہمیں وہ ذرا حالت بتاؤ. اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، مشکل کشائی بھی کرے، تکلیف کو پہنچے. وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور تمہیں زمین میں جانشین بنائے اور زمین میں آباد کرے. ورنہ جب دریا میں تھے وہاں تمہیں ڈبو دیتا تو زمین پہ تمہارا قدم بھی نہ لگتا. وہی ذات ہے جس نے دریا سے بچایا اور برو بہر کی مصیبتوں سے بچایا اور تمہیں زمین میں نائب بنایا. فرمایا اب ذرا بتاؤ اس حقیقت کو مد نظر رکھ کے اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کوئی ہے الہ ساتھ اللہ کے؟ یہ ہے انداز. اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، اللہ کے بغیر نہیں. جہاں ہے اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، ہے کوئی اللہ کے ساتھ دوسرا پکارے سننے والا؟ تو یہ ہے معنی الہ کا جو قرآن مقدس خود بیان کر رہا ہے، یا کسی حوالے کی ضرورت بھی نہیں. پھر اسی مضمون کو آگے ذکر کیا قلیلا ما تذکرون. او مشرکو تم سوچتے ہی نہیں ہو کہ وہاں تم اسی حقیقت کو مان کے، مصیبت میں مان کے جب باہر نکلتے ہو تو پھر تمہیں دربار یاد آتی ہیں. فلانا بابا پہنچا، فلانا بابا پہنچا، فلاں نے ہمیں مشکل سے نکالا. قلیلا ما تذکرون، تذکرون، تم سوچتے ہی کوئی نہیں. یا تا بھی گرا دی، فرمایا تمہارا غور و فکر ہی نہیں. اسی ایک آیت میں سوچو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ الہ وہ ہے جو پکارے سنے.
الہ وہ ہے جو حاجتیں پوری کرے، الہ وہ ہے جو مشکلیں حل کرے۔ قلیلا ما تذکرون، بہت کم تم غور و فکر کرتے ہو، اگر تھوڑی توجہ کرو تو اسی آیت سے مسئلہ سمجھ آ سکتا ہے۔ یہ مشکل انداز ہے، اس کے لیے 18 علوم چاہیے، 20 علوم چاہیے۔ پہلے تو کورس کرتا مر جائے جہنم میں، 18 علوم کی مہارت سیکھنا اور ضارب یضرب کرتا مر جائے، سیدھا جہنم میں جائے۔ کتنا 2 نمبری ہو رہی ہے، اور 2 نمبری بھی اللہ کے ساتھ، اللہ رب العزت کے ساتھ۔ یخادعون اللہ، یہ 2 نمبری کرنے والے جو اللہ سے 2 نمبری کرتے ہیں اور قرآن سے امت کو دور کر رہے ہیں۔ ان 2 نمبروں کو پہچانو، 2 نمبریوں کو جو آج کل 10 نمبری ہیں۔ اب یہاں پھر اسی مضمون کو لایا، امن یہدیکم فی ظلمات البر، وہی مضمون لایا، قرآن چھوڑتا نہیں، اسی مضمون کو دوسرے انداز میں پیش کیا۔ پہلے المستر، اب ذرا انداز بدل گیا، فرمایا اچھا یہ نہیں سمجھ سکے تو چلو اگلا انداز سن لو، امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، بھلا وہ کون ہے جو تمہیں سمندر کی مشکلات، یا ظلمات سے مراد مصائب اور مشکلات، لفظی معنی اندھیرے، مرادی معنی مصائب اور مشکلات، بر والبحر، سمندروں میں، بر خشکیوں میں، بحر سمندروں میں، جب جنگلوں میں، بیابانوں میں تم پھنس جاتے ہو مشکلات میں، یا دریا ہو یا خشکی ہو، اس میں بتاؤ تمہیں مصیبت سے نجات دلانے والا کون ہے؟ اب یہ مان کر پھر تناقض، آج بھی یہی ہے تناقض، توحید کا دعویٰ کر کے پھر وہ تناقض کیا ہے؟ ادھر دعویٰ توحید کا اور ادھر تعویذ والی دکان پہ بھی بیٹھے ہیں۔ آج کل تو مولویوں کے بچوں کے گلے میں بھی تعویذ آ گئے، ماشاءاللہ۔ حافظ قرآن ہے، گلے میں تعویذ لٹکائے ہے، اسے پوچھو بھئی جو اندر قرآن ہے وہ کچھ نہیں کر رہا، پورے قرآن کا حافظ ہے اور اوپر تعویذ بھی باندھا ہوا ہے، کیوں؟ کہتے ہیں یہ حضرت صاحب کا ہے، حضرت اقدس کا ہے۔ اب اس سے بڑا تناقض کیا ہوگا؟ مکہ کے مشرک بھی اسی تناقض میں تھے کہ ایک بات کا اقرار کر کے پھر اسی کا انکار، ادھر توحید کا دعویٰ بھی، ادھر تعویذوں پہ گزارا بھی، اور پھر دعویٰ ان کا دیکھو تعویذوں والوں کا کہ میرا یہ تعویذ لے جا، تیری دکان کیسے چلے گی؟ ساری بازار کے گاہک تیری دکان پہ ہوں گے، اور 500 روپیہ مجھے بھی دے کے جا۔ آگے کوئی سمجھدار ہو تو وہ کہتا ہے کہ مولوی صاحب اپنے لیے کوئی دکان بنا کے ایک تعویذ لٹکا دے، پورا بازار تیری طرف آئے گا۔ وہ اس غریب سے 500 روپیہ لے رہا ہے، اور دعویٰ دیکھو فرعونیت کا۔ یہ ہے تناقض۔ ساری زندگی دعویٰ کیا کہ غیب جاننے والا صرف اللہ اور کوئی غیب دان نہیں، اب تناقض، کوئی چیز گم ہو گئی۔ تو یہ عامل صاحب کے پاس بیٹھے، اور عامل بھی ماشاءاللہ کہتے ہیں میں بھی توحیدی ہوں۔ اب توحیدی خود کفیل ہو گئے ہیں بے ایمانی میں، کہتے ہیں اس کو کہو بھئی تو نے دکان کیوں بنائی، یہ مشکل کشائی والی، حاجت روائی والی؟ آگے بہانہ کیا کرتا ہے؟ دیکھو جی اگر ہم خود یہ دھندا نہ کریں تو لوگ پھر مشرکوں کے پاس جاتی، دوسروں کے پاس جاتے، اس لیے ہم نے یہ دھندا اس لیے سوچا
تاکہ لوگ ان کے پاس نہ جائیں اور ہمارے پاس آئیں۔ دیکھو منطق دیکھو، فلسفہ دیکھو، حکمت کا بیان ہے۔ اس لیے ہم نے دکان بنائی ہے تاکہ ادھر نہ جائیں تو ادھر آئیں۔ تو ہم کہتے ہیں کہ پھر تیرے اور ان کے اندر کیا فرق ہے؟ تو توحید کا بورڈ لگا کر مشرک ہے اور وہ ویسے مشرک ہے، تو زیادہ خطرناک ہے جو مشکل کشائی کا دعویٰ کر کے ادھر بیٹھا ہے۔ تو خیر یہ بھی تعویلات ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اصل مسئلہ کیا ہے؟ ہر مشرک تناقض سمجھتے ہو نا، ہر مشرک تناقض کا شکار ہے۔ ایک بات خود کر کے اس کا انکار کرے گا، پوری دنیا میں چلے جاؤ، اور ہر باطل اسی تناقض کا شکار ہے۔ ورنہ آپ دیکھیں یہ جو آج کل بڑا مسئلہ چل رہا ہے، مردے سنتے ہیں، تو اس کو کہو ذرا دوبارہ لفظ کے مردے کیا کون سنتے؟ مردہ تے سنتا۔ عجیب بات ہے، ادھر مردہ ادھر سنتا۔ اب یہ تناقض اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ کیسا تناقض ہے کہ ادھر مردہ کہہ رہا ہوں اور مردے کا معنی ہی ہوتا ہے جو نہ سنے۔ انما یستجیب الذین یسمعون والموتى، یسمعون کا تقابل ہے الموتى، اور یہ تقابل تب بنتا ہے کہ الموتى کا معنی ہو لا یسمعون۔ اگر لا یسمعون الموتى کا معنی نہ ہو تو پھر یسمعون کے مقابل الموتى آ ہی نہیں سکتا۔ ادھر مردہ بھی کہتا ہے، سنتا بھی کہتا ہے۔ اور سارا جھگڑا ادھر ہی ہے، کانوں۔ کچھ بے ایمان کہتے ہیں دیکھتے بھی ہیں، لیکن اکثر بے ایمان کیا کہتے ہیں؟ سنتے۔ بعض بے ایمان، تکڑے بے ایمان، وہ کہتے ہیں دیکھتے بھی ہیں اور سنتے تو ضرور ہیں۔ اب یہ نہیں کہتے بھاگتے بھی ہیں، یہ نہیں کہتے کہ مردے نکل کے منڈی میں آ کے جانور بھی قربانی کے خرید کے چلے جاتی۔ کبھی کسی نے موٹر سائیکل ادھر سے غائب ہو، اللہ کرے نہ ہو، ادھر سے موٹر سائیکل کسی کا غائب ہو، روڈ پہ تو بھاگتی ہیں کہ کوئی لے گیا، کبھی کسی کا خیال نہیں آیا بھائی قبرستان ساتھ ہے، ہو سکتا ہے کوئی مردہ لے کے گیا ہو۔ کسی نے شک کیا ہے بھائی قبرستان ساتھ ہے، موٹر سائیکل مردہ آیا، کک لگائی، لے کے گیا۔ اب یہ نہیں مانتے، اس کا نہیں کہتے کیا سنتے ہیں یا نہیں، اے صرف کانوں پہ کھڑا ہے مشرک، تو اس کو کہے یا پھر مردہ کہنا چھوڑ دے یا اے سننے کا عقیدہ چھوڑ دے۔ ادھر مردہ تھے ادھر سنتا، یہ تناقض ہے۔ اسی لیے ایک بڑے شیخ الحدیث ہیں، اس نے ایک کتاب لکھی ہے کہ مردے زندہ ہیں۔ مردے، تم بول نہیں رہے تو پھر جمعہ لیٹ ہوگا۔ مردے زندہ ہیں، زندہ۔ تسکین الصدور یہ کہہ رہی ہے مردے زندہ ہیں۔ اچھا جی، مردے اب زندہ ہو گئے تو اب مسئلہ کیا ہونا چاہیے تھا؟ زندوں کے سننے کا یا مردوں کے سننے کا؟ جب ایک کتاب سے ثابت ہو گیا کہ مردے زندہ ہیں تو اب دوسری کتاب ہونی چاہیے سماع الاحیاء، کیونکہ پہلی کتاب سے ثابت ہو گیا یہ مردے نہیں، یہ زندہ ہیں، لیکن پھر لکھتا ہے سماع الموتى۔ اب اسے یہ نہیں سمجھ کہ میں اپنی تردید خود کر رہا ہوں، ایک کتاب لکھ رہا ہوں مردے زندہ ہیں اور دوسری لکھ رہا ہوں مردے سنتے۔ بھائی جب مردے زندہ ہیں تو اب کہو نا زندہ سنتے ہیں، پھر کہتے ہو مردے سنتے ہیں۔ اسی طرح ہر باطل تناقض کا مریض ہوگا، اپنے منہ سے بات کرے گا اور خود انکار کرے گا۔ یہی ہے امن یجیب المضطر امن یہدیکم، یہی انداز ہے قرآن کا
اور اس سے عنوان یہ نکل رہا ہے کہ باطل کو آزماؤ، جب باطل آئے گا تو وہ تناقض کا شکار ہوگا، ایک بات کرے گا اور پھر اسی کا انکار بھی کرے گا۔ اب جنازہ پڑھتی ہیں دیوبندی، بریلی، اہل حدیث سب، تو اس میں سب کے سب کیا نیت کرتے ہیں؟ دعا اس زندہ کے لیے، یہ نیت ہوتی ہے۔ کیا نیت کرتے ہیں؟ بولو شاباش۔ دعا کس کے لیے؟ یا زندہ کے لیے؟ اچھا، میت کے لیے۔ ابھی تک سارے مماتی ہیں۔ پھر دعا کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم اغفر لحینا و میتنا یا وحینا۔ اچھا، ابھی تک مردہ ہے۔ پھر جہاں رکھ کے آتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ قبر۔ اور قبر کا معنی مقر المیت ہے۔ میت جو زندہ کے ٹھہرنے کی جگہ ہے اس کا نام قبر ہے ہی نہیں۔ تمام اہل لغت نے لکھا قبر نام ہے مقر المیت، مدفن الموتا، میت کے ٹھہرنے کی جگہ۔ اب جب قبر کہہ رہا ہے تو ساتھ میت بھی بول رہا ہے، اور جب میت بولتا ہے تو ساتھ زندہ بھی بولتے ہیں۔ مردے زندہ ہے، قبر بھی ہے، قبر میں زندہ بھی ہے، تو ہمیشہ تناقض کا شکار۔ تو آؤ، عرض کر رہا تھا، فرمایا امن یہدیکم فی ظلمات البر۔ یہ عنوان میں آگے کسی جمعے پہ چھیڑوں گا، تناقض والا یہ درمیان ضمناً آ گئی ہے۔ ابھی مسئلہ علاج اس کا اختتام کرتے ہیں انشاءاللہ، جو ہمارا مقصد تھا۔ امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، بتاؤ کون ہے جو خشکیوں میں، سمندر میں مصیبتوں سے تمہیں بچانے والا ہے، مشکلوں سے نکالنے والا ہے کون؟ امن یہدیکم، بتاؤ۔ آسان سا سوال، اور یہ اسی المضطر کو دوبارہ ذکر کیا۔ فرمایا وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ، کون ہے جو ہواؤں کو چلاتا ہے؟ ہوائیں چلاتا ہے کوئی تمہارا بزرگ؟ سوچو، بشرم بین یدی رحمتہ، اور وہ ہوائیں کیسے؟ بارش کی خوشخبری دینے والی، بشرن بین یدی رحمتہ، ہوائیں چلاتا ہے جو خوشخبری دیتی ہیں پیچھے بارش آ رہی ہے۔ آج کئی لوگ کہتے ہیں، اور جی تم کہتے ہو بارش کا علم اللہ کے سوا نہیں جانتا کوئی، تو ہمارے سائنسدان جانتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ اب یہ بھی جہالت کا کرشمہ ہے۔ سائنسدان کیا جانتے ہیں؟ آلات لگا لگا کر ہواؤں میں نمی چیک کرتی ہیں، ہواؤں کا رخ چیک کرتی ہیں، اور وہی قرآن جو کہتے ہیں بارش کا علم محیط اللہ کا خاصہ ہے، وہی قرآن کہتے ہیں ہوائیں ہم نے اس لیے چلائیں تاکہ تم بارش کی آمد کا اندازہ لگا سکو۔ تو ہواؤں کے رخ سے، شیخ سعدی نے غالباً کہیں لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ ایک گدھا ہے، جب بارش آنی ہو تو وہ اپنا کان ایک نیچے کر لیتا ہے، اندازہ لگ جاتا ہے کہ بارش آنے والی۔ تو وہ گدھا تو پھر سائنسدان ہوا، کان نیچے کر لیتا ہے۔ بھائی یہ محکمہ موسمیات والوں کے اندازے، زن اور ان اندازوں کی بنیاد بھی یہ ہے الریا، جس کو قرآن کہہ رہا ہے بشرم بین یدی رحمتہ، اور جہاں ینزل الغیث کی بات ہے وہ بارش کا علم محیط، بارش کا پہلا قطرہ کس سیکنڈ پہ گرے گا اور کل کتنے قطرے گریں گے، کس کیفیت میں ہوں گے، کس کمیت میں ہوں گے،
اور آخری قطرہ کہاں کس وقت گرے گا، یہ ہے علم محیط جو علوم خمسہ میں سے ہے، جس کو اللہ نے فرمایا ان اللہ عندہ علم الساعہ، اللہ ہی کے پاس 5 چیزوں کا علم محیط ہے، اور یہ علم محیط اس کائنات کی کسی ہستی کو بھی عطا نہیں کیا۔ رہ گیا آلات سے اندازے لگانے، اس کا نام علم ہے ہی نہیں، یہ ظن اور تخمین ہے۔ اور پھر ہوا سے ہو، آلات سے ہو، یہ تحت الاسباب ہے، اور جو تحت الاسباب ہو اسے علم غیب کہتے ہی نہیں، علم غیب ہوتا ہی فوق الاسباب ہے۔ یہ لوگوں کو دھوکہ لگا ہوا۔ فرمایا کون ہے جو بارشیں چلاتا ہے، وہ ہوائیں چلاتا ہے، بشرم بین یدی رحمتہ اِلٰہٌ مع اللہ۔ پھر وہی جملہ آیا، کیا ہے کوئی الہ اللہ کے ساتھ؟ یہ کام کرنے والا اللہ تو الہ بھی صرف اللہ۔ اِلٰہٌ مع اللہ، تعالی اللہ عما یشرکون، بلند ہے اللہ ان چیزوں سے کہ مشرک اس کا شریک بناتے ہیں۔ آگے پھر آسان سی دلیل، فرمایا یہ بھی سمجھ نہیں آیا تو موٹی سی بات بتاؤ، اَمَّن یَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ یُعِیدُهُ، وہ کون ہے جس نے پہلی بار پیدا کیا مخلوق کو اور دوبارہ پیدا کرے گا، وہ کون ہے؟ تو مشرکین یہ مانتے تھے کہ خالق کون ہے؟ صرف اللہ۔ اس لیے فرمایا چلو یہ بتا دو، اس کو سوچو، کس نے پہلی بار مخلوق کو پیدا کیا؟ ثم یعیدہ، پھر لوٹائے گا۔ وَمَن یرزقکم من السماء والارض، چلو یہ بتا دو آسمان سے بارشیں، زمین سے فصلیں اگانے والا کون ہے؟ تمہیں رزق دینے والا کون ہے؟ یہ تو بتا دو۔ اب یہ ایسی چیز تھی کہ مکہ کا مشرک اس کو مانتا تھا کہ ابتدا کرنے والا بھی اللہ اور انتہا پہ بھی قادر اللہ، بارشیں برسانے والا بھی اللہ، زمین سے فصلیں اگانے والا بھی اللہ، یہ مان رہا ہے۔ فرمایا اِلٰہٌ مع اللہ، کیا ہے اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا الہ؟ یہ کام کرنے والا اللہ تو الہ بھی صرف اللہ۔ یہ ہے موٹا سا تعارف۔ اب یہ کام مکمل کر کے مشرکوں کو چیلنج کیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں دعوت جو ہو نا، کسی کو کہنا کچھ نہیں ہے، پھر وہ دعوت نہیں ہے۔ کسی کو کہنا کچھ نہیں، پھر وہ دعوت شابت نہیں۔ آج کل یہ جتنے آپ کے حکمران، طاغوتی حکمران، یہ بت خانے بنا رہے ہیں، مندر تعمیر کر رہے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ، ان کو عبادت خانے بنا کے دے رہے ہیں۔ اور ان جاہلوں کو یہ نہیں پتا کہ ابھی قربانی جو آ رہی ہے، قربانی کا بھی سب نام لے رہے ہیں، قربانی آ رہی ہے، یہ کس کی سنت ہے جی؟ اور حضرت ابراہیم نے کیا کیا تھا پتہ ہے؟ قربانی سنت ابیکم ابراہیم، اور حضرت ابراہیم نے پورا مندر گرا دیا، پورا امام باڑا، اور ان کے جو بنا ہوا مزعومہ خدا باڑا، اس پورے کو مسمار کر دیا۔ تو کیا یہ اخلاق کے خلاف ہو گیا؟ کچھ اخلاق کے معیار تمہارے خطیبوں میں آ گئے، یہ تو زیادتی ہو گئی ہے بھائی، کسی کو چھیڑو نہیں۔ انہی سے پھر ان حکمرانوں نے سیکھ لیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بت گرائے نہیں گرائے؟ 360، اور وہ بت بھی عام نہیں تھے، حضرت ابراہیم کی صورت تھی، حضرت اسماعیل کی صورت تھی، حابیل شہید کی صورت تھی، لات کانا رجلن، یہ نیک آدمی تھا، حاجیوں کو ستو پلانے والا، اس کی صورت
صورت تھی، پیغمبر کریم نے ان سب صورتوں کو گرا دیا، مسمار کیا۔ پوچھو ان طاغوتی حکمرانوں سے، کیا یہ اخلاق کے خلاف ہو گیا؟ اصل میں تم شیطان کے غلام ہو اور تمہارے اندر مذہب کی غیرت ہی نہیں۔ اگر طاغوت اور شیطان کے غلام نہ ہوتے تو زمین اللہ کی ہے، اور جہاں پر عبادت بھی صرف اللہ ہی کی ہو سکتی ہے، پکار بھی صرف اللہ ہی کی ہو سکتی ہے۔ غیر اللہ کی پکار کو مٹانا یہ انبیاء کا مشن ہے، اور غیر اللہ کی پکار کے آستانے آثار کو مٹانا یہ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ کے فرائض میں سے ہے۔ یہ تو بہت لیٹ پیدا ہو گئے۔ نبی کریم علیہ السلام کی فوج کا کمانڈر ان چیف، آج تو ماشاءاللہ آپ کے جو چیف آرمی سٹاف ہوتا ہے وہ بھی پہلے علی حجویری کی قبر کا سجدہ کرتا ہے۔ ہم ایک دفعہ بارڈر پہ گئے، واگا بارڈر، مجھے پتہ نہیں تھا، تو وہاں میں چند دن گیا دورہ تفسیر پڑھانے، مسائل تو ساتھیوں نے کہا واگا بارڈر پہ چلتی ہے، ہم چلے گئے، ٹائم پہ وہاں بیٹھ گئے۔ خیر ادھر سے ہندو آئے اور ادھر سے یہ کلمہ گو۔ اب ہم دیکھ رہے تھے وہ ہندو کو ایک نعرہ لگا رہے تھے، جو ہندو فوجی تھے ایک نعرہ، اور جو ہمارے ہندو تھے الامان والحفیظ، یہ شروع ہوتے اللہ اکبر، نعرے رسالہ، نعرے حیدری، یہاں تک وہ نعرہ کوئی لگا رہے تھے، ہمیں سمجھ نہیں ہے، لیکن ایک کوئی بھگوان کا نعرہ تھا۔ اور ان کے پاس ڈھول ان سے ڈبل تھے، ناچنے والی بھی ان سے ڈبل تھی، گانا بجانا ان کے پاس ان سے زیادہ تھا۔ تو میں نے وہاں مولوی حضرات تھے، تو میں نے کہا آپ جہاں سے چلے، اور ہم جو ہیں کچھ تھوڑے بہت ٹھگے گئے سمجھتے ہو نا، ہمیں تھوڑا نقصان ہو گئے۔ یہ جو وہ آئے ہیں ادھر جو کھڑے ہیں وہ ان سے ذرا بہتر لگ رہے ہیں، ہم نے کیسے لے لیے اور کیسے دے دیے، تو ایک ہی جیسا کھاتا ہے۔ خیر آؤ، اب جب طاغوت شیطان دجال کے غلام ہوں گے تو انہیں توحید بھی خلاف اخلاق نظر آئے گی، انہیں محمدی مشن بھی اخلاق کے خلاف نظر آئے گا۔ تو اب یہاں دیکھو، فرمایا یہ سارے کام کرنے والا اللہ۔ اب بتاؤ مشرکو، میں نے تو دلائل 25 امور ذکر کیے کہ یہ کرنے والا اللہ، تو الہ بھی صرف اللہ۔ اب فرمایا قل ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین، اور مشرکو لاؤ برہانکم، کچیاں روایتاں نہیں، برہانکم کسی بزرگ کی لکھی ہوئی کتابڑی نہیں، ملفوظ نہیں، لاؤ مضبوط دلیل غیر اللہ کی الوہیت پر، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ ہم نے توحید پہ دلائل بیان کر دیے جن کے مقدمات عندکم بھی مسلم ہیں، تم بھی ان کو مانتے ہو۔ اب اگر تمہارے اندر ہمت ہے، ایک دلیل لاؤ غیر اللہ کی الوہیت پر، ایک دلیل لاؤ کہ یہ بھی سنتے ہیں، یہ بھی حاجت روا ہیں، یہ بھی مشکل کشا ہیں، لیکن لانا کیا ہے؟ جیسے ہم نے ایسے دلائل پیش کیے ساری دنیا کے مشرک کٹھے ہو جائیں، اس ایک دلیل کا بھی نقض اس پہ وارد نہیں کر سکتے، کسی دلیل کو توڑ نہیں سکتے۔ تم بھی کرو ہمت اور لاؤ برہانکم، دلیل لاؤ جو ہو برہان، ہو بھی واضح، ہو بھی پکی، اس کو کہتے ہیں قطعی الثبوت بھی ہو، قطعی الدلالت بھی ہو، ایسی دلیل لاؤ ان کنتم صادقین۔ ورنہ سنو اور دلیل سنو، قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ 25 امور ذکر کیے
کہ اللہ تعالیٰ کے سوا متصرف کوئی نہیں، کرنے والا کوئی نہیں، اور پھر مطالبہ کیا چیلنج کی صورت میں، اور پھر اس کا مکمل کر دیا مضمون، فرمایا اللہ کے سوا جیسے متصرف کوئی نہیں، اسی طرح اللہ کے سوا غیب دان بھی کوئی نہیں، غیب دان بھی صرف اللہ۔ تو مسئلہ حل ہو گیا، لا الہ الا اللہ، دونوں شکیں مکمل کر دی، سب کچھ جاننے والا بھی صرف اللہ اور سب کچھ کرنے والا بھی صرف اللہ، تو الہ بھی صرف اللہ۔ اب یہ تو ہے بالکل صاف قرآن۔ حیرانگی اس بات پہ ہے کہ بڑے بڑے شیخ الحدیثوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہا، بڑے بڑے مفتیان کرام کو الہ کا معنی نہیں آ رہا، وہ بیچارے حیران اور ششدر ہیں، اور اس کی وجہ ہے کہ وہ قرآن کے قریب نہیں آتی۔ بیان بھی کرنا ہوگا، آیت قرآن کی پڑھیں گے اور آگے کہیں گے بابے نے فرمایا۔ یہ مسئلہ سمجھ آتا ہے خالص قرآن کو پڑھنے سے۔ اب ایک بہانہ رہ گیا، اس بہانے کا میں جواب دے کے 2 ایتیں سنا کے مضمون ختم۔ بہانہ یہ ہے، اچھا بزرگوں نے نہیں سمجھا، تم نے زیادہ سمجھا ہے، شیطان بڑا بے ایمان ہے۔ یہ رپھڑ پہلے دن اس نے ڈال دیا تھا جب حضرت نوح علیہ السلام نے دعوت دی، تو حضرت نوح کی دعوت کے مقابلہ میں سب سے بڑی حجت اور سب سے بڑا معارضہ اسی شکل میں پیش کیا، اچھا یہ پہلے اکابر سارے جھوٹے تھے، پیو دادا فلانا مولوی محلے والا جو پورے محلے کی روٹیاں کٹھی کر کے کھا جاتا تھا وہ جھوٹا تھا۔ آج بھی یہی ہے، اور شیطان نے ایسا ذہن بھرا نا کہ پہلے دن جو شیطان نے پھونک ماری کہ جب اللہ کی وحدت کا مسئلہ آئے، توحید کا مسئلہ آئے، تم نے آگے شور مچانا ہے، وجدنا علیہ آباءنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا، ہمارے بزرگ کبراء، ہمارے اکابر، ہمارے آباء و اجداد، ہمارے وڈیرے، ہمارا فلانا، ہمارا فلانا۔ اور مزے کی بات یہ ہے یہ نعرے لگانے والے وہ خود بھی تناقض کا شکار ہیں۔ نعرے لگائیں گے اکابر 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 اکابر، لیکن جب اکابر کی طرف سے پکڑا جائے، مشرکین مکہ نے جب کیا نا اکابر اکابر اکابر، وجدنا علیہ آباءنا، اللہ نے پیش کیا، اچھا اکابر کو مانتے ہو، آؤ تمہیں ایک اکابر ملاؤں، اس کا نام ہے ابراہیم۔ ایسا بزرگ پیش کیا جس کے نام پہ ٹکڑے کھا رہے تھے، فرمایا دیکھو تم کہتی ہو ہم ابراہیمی حنفاء، اور وجدنا علیہ آباءنا، اگر آباءنا کی بات ہے نا، آؤ مانو ابراہیم کو، بس اکابر کا دعویٰ بھی ختم ہو۔ تو ہمیشہ اہل توحید کو یہ مسئلہ رہا، جب بھی اللہ کی توحید خالص بیان ہوئی، مقابلے میں ایک ڈنڈی شیطان نے ضرور ماری، بزرگ اکابر۔ اور آج کل یہ بیماری آپ میں بھی شرائط کر گئی، ہمارے مشائخ، ہمارے اساتذہ، ہمارے فلانے، ہمارے فلانے۔ یہ 6-7 مہینے یہ بات چلتی رہی، بڑے بڑے خطیب کہتے تھے ہاں ہمارے اکابر کی تحقیق، لیکن اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے۔ پچھلے چند دنوں میں وہی جو کہتے تھے اکابر اکابر اکابر، اور ہمیں کہتے تھے آپ بخاری کی بعض روایتوں پہ بات کرتے ہیں پچھلے 2 جمعوں سے، اب اللہ جانے کہاں سے ان کو ایسی لتڑ لگی
کہ خود اکابر بھی چھوڑ گئے، بخاری بھی چھوڑ گئے. اللہ کرے تمہیں سمجھنا ہے. اکابر بھی گئے، اور صرف بخاری نہیں، بخاری مسلم بھی گئی. اور پھر ہم تو کسی اصول کے تحت بات کرتے ہیں جو محدثین کے اصول ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ لا ریب کتاب صرف قرآن ہے، قرآن کے علاوہ کوئی کتاب لا ریب نہیں. اور ہم بات کرتے ہیں اصول کے مطابق. اور وہ خطیب صاحب شروع ہو گیا، کوئی اردو کا رسالہ پڑھ لیا. آج کل محقق بھی اردو کے رسالوں کے محقق ہیں. تو کوئی رسالہ بیچارے نے پڑھ لیا، اس نے ایک مسئلہ شروع کر دیا، حضرت عائشہ کی عمر کتنی تھی؟ یہ نہیں تحقیق آ رہی. خیر اس پہ میں تبصرہ تو ابھی نہیں کرتا، اگر ضرورت پڑی تو انشاءاللہ میں پورا کر دوں گا. میں اس پہ بات نہیں کر رہا، میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ کل تک اتنا بڑا شور کہ ہم اکابر کی تحقیق کے پابند ہیں، جو کچھ بخاری شریف میں آیا سب لا ریب ہے. تو میں نے کہا اب کیا ہو گیا؟ جب حضرت عائشہ کی عمر کا مسئلہ آیا اب کیا ہوا؟ اور تم نے جو نئی تحقیق پیش کی، تمہارے اکابر میں سے کس کی یہ تحقیق ہے؟ شیخ القرآن کی ہے، امام المحدثین قاضی شمس الدین کی ہے، شیخ القرآن مولانا محمد طاہر، مولانا حسین علی، مولانا شیخ التفسیر مولانا محمد امیر بندیالوی. کس کی تحقیق ہے یہ، جس کی آج تم چورن بیچنا بیٹھ گئے؟ اور پھر ایسی گستاخانہ گفتگو جو اپنے بارے میں بھی وہ کر رہے، اگر سوچے تو نہیں کر سکتا، اس گستاخانہ اور بے ادبی پر مبنی گفتگو حضرت عائشہ صدیقہ کے متعلق کی جا رہی ہے. تو اب تو ہم انتظار کر رہے ہیں کہ وہ حضرات اللہ جانے سو گئے یا مر گئے، جو 6 مہینے ہم سنتے رہے اکابر 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 اکابر. ہم اکابر کی تحقیق پہ پابند ہیں، بخاری شریف لا ریب ہے، اس میں سب کچھ ٹھیک ہے. اب ہم ان کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ علماء کرام کیا فرماتی ہیں اس اردو خواہ محقق خطیب کے بارے میں، جو اس نے نیا شٹال چھوڑا اور پتہ خود بھی نہیں. کہتا ہے راوی کو مجروح کر دو. اب جرح کا معنی نہیں آتا. بھئی جرح کہتے کس کو ہے؟ بھئی روایت میں ہمیشہ راوی کو مجروح کرنا ضروری نہیں ہوتا، اصول حدیث کے اور ضوابط بھی ہے. اچھا پھر وہی حضرت عائشہ کی عمر بیان کرنے والی جو روایت ہے، جو راوی اس میں ہے وہی راوی کھڑا ہے نبی پاک پر جادو والی روایت کا. توجہ ہے؟ جو حضرت ہشام ابن عروہ وہی راوی ہے. اب ذرا دیکھو، دو رنگی دیکھو، دو رنگی ہے یا جہالت ہے اللہ جانے. ایک طرف تو رگڑا لگایا جا رہا ہے کہ راوی پہ جرا کر دو. تو میں نے کہا چلو اب راوی ہو گیا مجروح، تو پھر دوسرا مسئلہ جس کے ساتھ تم چمٹے ہوئے ہو کہ نبی کریم علیہ السلام پہ جادو ہو گیا سال تک، تو اس روایت کا راوی بھی تو وہی ہشام ابن عروہ ہے. اللہ کرے تمہیں سمجھنا آئے. وہی راوی حضرت عائشہ کی عمر بیان کرے تو راوی مجروح ہو گیا، اور وہی راوی رسول پاک پہ جادو کا مسئلہ بیان کرے تو وہ راوی مقبول ہو گیا. کیا تمہارا انصاف ہے؟ ماشاءاللہ، کیا تمہاری تحقیق ہے. تو دیکھنا ذرا بخاری شریف میں. تو میرے بھائی ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ کتاب اللہ لا ریب ہے، قرآن کے علاوہ کوئی کتاب اس آسمان کے نیچے لا ریب نہیں. اور جو کسی کتاب کو لا ریب سمجھے وہ مسلمان بھی نہیں. اتنا ہمارا قصور ہے.
بخاری، امام بخاری امیر المومنین فی الحدیث، بخاری شریف اصح الکتب بعد کتاب اللہ الباری، الصحیح البخاری اپنے مقام پہ ٹھیک، لیکن ذالک الکتاب لا ریب فیہ وہ صرف قرآن ہے، قرآن کے علاوہ کوئی ایسی کتاب نہیں۔ بخاری کو بھی ہم پیش کریں گے قرآن پہ، مسلم کو بھی پیش کریں گے قرآن پہ، اور تمام دنیا کی حدیث کی کتابوں کا میزان بھی کتاب اللہ ہے۔ جو کتاب اللہ سے ٹکرائے، دیکھو میری بات تو نہیں، سب محدثین سب اہل اصول کی بات ہے کہ وہ بات پیغمبر کی طرح منسوب نہیں کی جائے گی، وہ کسی راوی کی بھول چوک ہو سکتی ہے، وہ رسول اللہ کا فرمان نہیں ہو سکتا۔ توجہ ہے نا؟ اچھا، میں کہہ رہا اکابر، چلو سن لو، الہ کا معنی اکابر سے بھی سن لو۔ قرآن پہ ایمان نہ ہو تو اکابر کی بھی مان لو، یہ کام بھی ختم ہو جائے۔ اکابر میں ایک ہے امام سیبوی، جو علم عربیت کے امام، علم نحو کے مسلم امام، استاذ، اور تمام دنیا کے ملا، چاہے وہ شیعہ ہوں، بریلی، اہل حدیث، دیوبندی، کوئی بھی ہو، سیبوی کو اپنے فن میں وہ حجت مانتے ہیں صاحب فن ہونے کی حیثیت سے۔ تو امام سیبوی ایک، دوسرا امام خلیل بن احمد، یہ بھی نحو کا بھی امام اور علم عربیت کا بھی امام، یہ دونوں امام، اور تیسرا امام ضحاک، چوتھا امام قرطبی، پانچواں امام بیضاوی، چھٹا امام رازی، ساتواں امام شیخ عبد القادر جیلانی۔ یہ 7 کا میں حوالہ جہاں دے رہا ہوں، ویسے اس سے بھی زیادہ ہے، یہ 7 کے 7 ائمہ فرماتے ہیں الہ کا معنی ہے وہ ہستی جس کو حاجتوں میں پکارا جائے، جس کو شدائد میں پکارا جائے، جس کو مصائب میں پکارا جائے۔ اور سمی اللہ الہن، اللہ کو الہ اس لیے کہتے ہیں، فرمایا کہ لأن الخلق یتضرعون الیہ فی حوائجہم وشدائدہم، اللہ کو الہ اس لیے کہتے ہیں کہ پوری مخلوق اپنی حاجتوں اور مشکلوں میں اسی کے دروازے پر رونے پر مجبور ہو جاتی ہے، اسی سے مانگنے پر، اسی کو پکارنے پہ مجبور ہو جاتی ہے۔ اس لیے اللہ کو الہ کہتے ہیں، اور الہ کا معنی یہ ہے ما فوق الاسباب، سننے والا اور حاجتیں مشکلیں پوری کرنے والا۔ اب ایک اور آیت ہے مختصر، بالکل ٹائم تو مختصر سے بھی اوپر ہوگی۔ ایک آیت کھڑی ہے سورۃ المائدہ، آیت نمبر 76 ہے، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 76۔ یہ آیت کا نمبر اس لیے بتا رہا ہوں، گھروں میں ترجمہ دیکھنا، وہاں پر الہ کا مسئلہ بیان کیا۔ افتعبدون من دون اللہ ما لا یضرہم ولا ینفعہم، کہ اللہ کے سوا ان کو الہ مانتے ہو، ان کو پکارتے ہو جو نافع بھی نہیں، ضار بھی نہیں، نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان سے بچا سکتے ہیں۔ ایک اور اگلا جملہ بڑا عجیب سا ہے، سارے انشاءاللہ روشنی ہو جائے گی، اے پورا نور ہونے والا ہے۔ واللہ هو السمیع العلیم، واللہ، پہلے غیر اللہ کی الوہیت کی نفی کی اور ان کو پوجتے ہو، ما لا یضرہم ولا ینفعہم، جو حاجتیں پوری نہیں کر سکتے، نفع نقصان
احسان کے مالک نہیں، اور آگے ایک جملہ میں مسئلہ حل کر دیا، واللہ، علماء جانتے ہیں جہاں حسر ہے، فرمایا او الہ وہ ہوتا ہے جو السمیع ہو، الہ وہ ہوتا ہے جو العلیم ہو۔ اللہ کے سوا چاہے عیسیٰ ہو، مریم ہو، پہلے ذکر انہی کا چلا آیا ہے اس آیت میں، حضرت عیسیٰ کا، بی بی مریم کا، حضرت عزیر کا، نصرانیوں کا، یہودیوں کا، جو قبروں کو پوجتے تھے، قبروں پہ جاتے تھے اور وہاں ہؤلاء شفاؤنا عند اللہ کہا کرتے تھے۔ اللہ نے ان کو فرمایا اے لوگو، عیسیٰ سمیع نہیں، مریم سننے والی نہیں، واللہ هو السمیع العلیم، اللہ ہی ہے جو پکارے سنتا بھی ہے، حالات کو جانتا بھی ہے۔ اب کسی بابے کی ضرورت ہے جہاں درمیان میں؟ کتنی صاف آیا، سورۃ المائدہ آیت نمبر 76، گھروں میں دیکھو۔ اور آج کے اس درس کی آخری آیت، اس کا تعلق ہے قربانی کے ساتھ۔ قربانی آ گئی، لیکن یاد رکھ لو قربانی کی شرائطیں، سب سے پہلی شرط قربانی کے لیے یہ ہے کہ عقیدہ حضرت ابراہیم والا ہو۔ کیا ہو؟ اب نہیں بولیں گے، گوشت کھانے کا پروگرام ہے، بے شک کھاؤ۔ قربانی کے لیے شرط ہے عقیدہ حضرت ابراہیم والا ہو۔ اگر حضرت ابراہیم والا عقیدہ نہیں، کعبہ کے رب کی قسم ساری دنیا کے ڈنگر ذبح کر سوائے لعنت کے کچھ نصیب نہیں ہوگا۔ قربانی کے لیے شرط اول عقیدہ حضرت ابراہیم والا۔ بارے میں ہے یا نہیں؟ سارے مولوی واقعات حضرت ابراہیم کے بیان کریں گے۔ ابھی ادھر جمعہ شروع نہیں ہوا تھا، ترنول میں ہمارا ایک مولوی صاحب آئے، میں بھی گیا اس کو سننے کے لیے، تو اس نے گھنٹہ تقریر کی، اور اسی شرط پہ قربانی نہیں ہوگی جب تک عقیدہ حضرت ابراہیم والا نہ ہو۔ تو میں خوش ہوا، میں نے کہا بڑی بات ہے، خطیب ہو کہ آج مسئلہ کھولنا چاہتا ہے۔ آخر میں کہتا ہے پتہ ہے حضرت ابراہیم کا عقیدہ کیا تھا؟ یہ کیا تھا؟ رب حب لی من الصالحین۔ واہ مولوی، یہ اشاعتی مولوی کی بات بتا رہا ہوں، بے ایمانوں کی نہیں، ان کو چھوڑو، یہ توحیدی مولوی گھنٹہ تقریر کر کے جی حضرت ابراہیم کا عقیدہ کیا ہے؟ رب حب لی من الصالحین، اللہ مجھے نیک بیٹا عطا کر۔ اور آگے ہمارے بزرگ سارے بیٹھے ہیں، سبحان اللہ، کیا بات ہے، معاذ اللہ، یہ حضرت ابراہیم کی دعا ہے۔ میرا بھائی عقیدہ سورہ مریم میں کھڑا ہے۔ تم بھی آج کل تمہارے مولویوں نے بھی کام ٹھگی پہ رکھا ہے، جیسے کوئی خوش ہو خوش کر کے چلے جاؤ۔ سنو حضرت ابراہیم کا عقیدہ کیا ہے۔ وہی عقیدہ باپ کے سامنے پیش کیا، وہی عقیدہ قوم کے سامنے پیش کیا، اور وہی عقیدہ بادشاہ کے سامنے پیش کیا۔ یہ نہیں کہ اس سٹیج پہ مسئلہ اور ہو، اگلے سٹیج پہ مسئلہ، اس سٹیج پہ مسئلہ اور ہو، ربیع الاول میں مسئلہ اور ہو، محرم میں مسئلہ اور ہو، میٹنگ میں مسئلہ اور ہو، اور درسگاہ میں مسئلہ اور نہیں، ایک ہی مسئلہ ہے۔ شروع کہاں سے ہوا؟ یا ابت، اے میرے پیارے ابا جان، لما تعبدو، لما تعبدو، کیوں پکارتا ہے؟ یا تعبدو کا معنی لما تدعو، کیوں پکارتا ہے؟ کرینہ کیا ہے؟ تعبدو کے آگے جو لفظ آ رہا ہے اس پہ غور کرنا، آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ تعبدو کا معنی کیا ہے۔ لما تعبدو، کیوں پکارتا ہے حاجتوں میں، کیوں پکارتا ہے مشکلوں میں،
کس کو؟ ما لا یسمعو، ما لا یسمعو، جو تیری پکاروں کو سنتے نہیں۔ سننے کا تعلق سجدے سے، رکوع سے، طواف سے۔ سننے کا تعلق کس سے؟ پکار سے۔ ما لا یسمعو ولا یبصرو ولا یغنی عنک شیئا۔ یہ ہے حضرت ابراہیم کا عقیدہ، اور اس کا حاصل یہ ہے، اے ابا جان یہ معبود نہیں بن سکتے، کیونکہ معبود کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ ایک شرط یہ ہے کہ معبود وہ ہوتا ہے انک انت السمیع، معبود وہ ہوتا ہے جو بغیر اسباب کے سننے والا ہو، اور جن کو تم پکارتے ہو مالا یسمع ہو، اے تیری پکاریں نہیں سنتے۔ حضرت ابراہیم کیا کہتے ہیں؟ تیری پکاریں۔ آپ نے توجہ نہیں کی ہے۔ ترتیب میں سما آخر پہ کھڑے، کیوں؟ 2-4 منٹ لگ جائیں گے، خیر پریشان نہیں ہونا۔ اب مسئلہ آ گیا اور اس نہج پہ ہٹ گئے تو رہ جائے گا، آخر پہ ہوتا ہے، تدریج ہے۔ اور یہ سما والا وہ مسئلہ ہے جس میں تم اکیلے رہ گئے ہو۔ پہلے سارے لوگ ہمارے ساتھ چلتے ہیں، لیکن جہاں سما کے پر ضرب لگے تو اندر کے پلیت پیچھے ہٹ جاتی، کہتے ہیں یہ مسئلہ نہ ہو، باقی سارے مسئلے ہو۔ لیکن حضرت ابراہیم نے ابتدا کہاں سے کی؟ مالا یسمع، سنتے نہیں۔ یہ ہے مسئلہ الہ کی بنیاد ابراہیمی۔ اس لیے میرا بھائی جب تک سما کی نفی نہیں کرے گا اس وقت تک لا الہ الا اللہ پہ ایمان نہیں آ سکتا۔ لا الہ الا اللہ پہ ایمان تب ہوگا کہ پہلے ضرب لگائے گا کوئی پیغمبر ما فوق الاسباب سننے والا نہیں، کوئی ولی ما فوق الاسباب سننے والا نہیں، امام کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بغیر اسباب کے سننے والے نہیں۔ اگر یہ ضرب نہیں لگائے گا لا الہ الا اللہ لاکھ دفعہ پڑھ، یہ کلمہ تیرے لیے عذاب بنے گا، یہ کلمہ تیرے لیے نجات کا ذریعہ نہیں بن سکتا۔ ما لا یسمع، سما پہ، اور قوم کے سامنے گئے، وہاں پر استفہام ہے، جیسے امی یجیب المضطر میں، وہاں پر انداز بتلا دیا، فرمایا اے میری قوم جن کو تم پکارتے ہو، حل یسمعونکم اذ تدعون، کیا یہ سنتے ہیں جب تم ان کو پکارتے ہو؟ وہاں پر بھی مسئلہ کون سا چھیڑا؟ سما۔ باپ کے سامنے بھی کون سا مسئلہ چھیڑا؟ سما۔ اور جب نمرود کے سامنے گئے تو وہاں اس سے بھی ایک قدم آگے حیات والا مسئلہ چھیڑا۔ ربی الذی یحیی و یمیت، وہاں کون سا مسئلہ ہے؟ حیات ممات کا۔ بولو کون سا مسئلہ ہے؟ حیات ممات کا۔ البتہ نمرود معروف حیاتی تھا اس کے سامنے، اور ادھر قوم سمائی، ادھر بھی۔ اب مولویوں سے پوچھو، تم تو کہتے ہو بڑا اختلافی مسئلہ ہے، تو حضرت ابراہیم نے کیا کہا؟ تو میرا بھائی وقت نہیں، اتنی بات ذہن میں رکھ لے کہ جو آدمی عادتاً مردوں کے، نیک مردوں کے یا بد مردوں کے سننے کا قائل ہے، وہ آدمی مشرک ہے۔ اگر 7 حصے داروں میں سے ایسا پلیت آدمی تمہارے ساتھ شریک ہو گیا تو 7 کی قربانی نہیں ہوگی۔ اب یہ بھی مسئلہ ہے۔ ایک آدمی مجھے کہتے ہیں قربانی کا فلسفہ بتائے۔ میں نے کہا تجھے مسئلہ سمجھ ہی نہیں آیا۔ فلسفہ کا تعلق ہے عقل کے ساتھ،
کس کے ساتھ ہے؟ کس کے ساتھ ہے؟ اور بیٹے کے گلے پہ چھری رکھ دینا اس کا تعلق ہے محبت کے ساتھ. اللہ کرے تمہیں فلسفہ سمجھ آئے. بیٹے کے گلے میں چھری رکھنا اس کا تعلق ہے کس کے ساتھ؟ عقل ہوتا ہے سر میں، محبت ہوتی ہے دل میں. تو فلسفے کا محل ہی اوپر کھڑا ہے، جہاں تو بات ہی دل کی ہے. چلو خیر، پہلی شرط ہے کہ عقیدہ کس والو حضرت؟ جو مردوں کی عادتیں سننے کے قائل ہیں ان کو بتا دو دمبے شمبے ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، قربانی کرنے کی ضرورت نہیں. قربانی کر تو مخلص بن، اور ڈنکے کی چوٹ پہ کہ بغیر اسباب کے سننے والا صرف اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی بغیر اسباب کے سننے والا نہیں. اگر یہ عقیدہ ہے تو پھر دوسری شرط ہے نیت صحیح ہو، نیت اللہ کو راضی کرنا ہو. اور تیسری شرط ہے کہ مال حلال ہو، حلال طیب مال ہو. یہ تین شرطیں بنیادی ہیں. اس کے بعد وجوب قربانی اور ہے، جواز قربانی اور ہے. قربانی کا واجب ہونا یہ ہر اس آدمی پہ ہے جس کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52 تولے چاندی یا کچھ سونا کچھ چاندی اور کچھ نقدی ہے، جو 52.5 تولے چاندی کو پہنچ جائے. سونا تو ویسے بہت مہنگا ہے، تو اتنی یا تقریباً 52.5 تولہ چاندی کی قیمت لگا لو. جتنی قیمت ہے آج کل تو ریٹ متعین حکومت کو بھی نہیں پتا، مرضی کا ریٹ ہے. دکاندار بھی اسی لیے خاموش ہیں کہ ہر چیز مرضی کا ریٹ ہے، کوئی ریٹ کا تعین نہیں ہماری حکومت میں. تو 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچ جائے اس پہ قربانی کرنا واجب ہے. زکوٰۃ اور قربانی میں فرق ہے. زکوٰۃ کے لیے سال گزرنا شرط ہے، قربانی کے لیے سال گزرنا شرط نہیں. قربانی والے دن صبح بھی اگر اتنے مال کا مالک ہے، اتنی مالیت کا، اس پر قربانی واجب ہوگی. اور نبی کریم علیہ السلام نے سخت وعید فرمایا جس آدمی کو گنجائش ہو اور قربانی نہ کرے تو ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے. ایک دوسرا، ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ گھر کا اگر ایک آدمی سربراہ ہے وہ قربانی کرتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں سب کی طرف سے ہوگی. یہ غلط فہمی ہے. اس میں ملکیت کو دیکھا جائے گا. اگر بیوی ہے، اس کے زیورات ہیں اور نصاب قربانی کو پہنچ گئے تو بیوی پہ الگ قربانی ہوگی، خامد والی قربانی کفایت نہیں کرے گی. اسی طرح بیٹے ہیں اور بیٹوں کا اپنا کاروبار ہے اور وہ خود اتنی مالیت کے مالک ہیں تو ہر ایک پر الگ قربانی ہوگی جو بھی صاحب نصاب ہے. تو ایک سربراہ کی قربانی سب کی طرف سے کافی نہیں ہوگی. پھر یہ بات بھی ذہن میں رکھ لو کہ قربانی کس چیز کا نام ہے؟ گوشت کھانے کا؟ گوشت کھانے کا نام قربانی ہے؟ نہیں. ایک خاص نقطہ ہے اگر آپ کو سمجھ آ جائے، قربانی کا سارا گوشت آپ خود کھا سکتی ہیں اکیلے، بشرطے کہ میدہ ساتھ دے. کسی کو دے دے تمہاری مرضی، اکیلے بیٹھ کے کھائے تمہیں کوئی پوچھنے والا ہے. پھر قربانی تو اللہ کے نام کی تھی، کھا خود رہا ہے. تو قربانی ڈنگر کا نام نہیں ہے، قربانی نام ہے اللہ کے نام پہ خون بہانے کا. اراقۃ الدم، خون بہانے کا. اس کو کہتے ہیں قربت محضہ.
اور قربت محضہ میں تجزی نہیں، وہ خون بہا، اسی کا نام عراق کا خون بہانے کا نام قربانی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر ایک بھی مشرک، ایک بھی حرام خور، ایک بھی بد نیت ان 7 حصے داروں میں آ گیا تو سب کی قربانی باطل ہونے کی وجہ یہی ہے کہ قربانی قربت محضہ ہے، اور قربت محضہ ہے خون بہانا، اس میں تجزی نہیں، تو یہاں پر بھی تقسیم نہیں ہوگی، باطل ہوگی تو سب کی باطل ہوگی۔ کوئی توجہ ہے یا نہیں؟ یہ نقطہ سمجھنے والا ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ اپنی قربانی کسی مشرک سے بھی ذبح نہیں کرانی، کیونکہ ایک تو مشرک کی موجودہ جو مشرک کلمہ گو ہے اس کی ویسے بھی ذبیحہ درست نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جہاں قربانی تو قربت محضہ ہے، ذبیحہ میں تو پھر بھی 2 حیثیتیں ہیں، لیکن عام ذبیحہ کی 2 حیثیتیں ہیں، لیکن جو قربانی ہے اس کی صرف ایک حیثیت ہے اور وہ ہے قربت محضہ۔ تو ویسے بھی موجودہ مشرک کی ذبیحہ حلال نہیں، لیکن قربانی تو بطریق اولا حلال نہیں۔ عید کی نماز کب پڑھیں گے؟ اچھا، اگلے جمعے پہ تعین ہوگا، ٹھیک ہے۔ ایک جمعہ اور آ گیا، اگلا جمعہ انشاءاللہ قربانی کے مزید مسائل میں ذکر کر دوں گا۔ وآخر دعوانا